حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ دعوت اہل حدیث اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو دعوت اہل حدیث لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ بولو دعوت اہل حدیث لا الہ الا اللہ کی، اچھی بولو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے کائنات کے پروردگار نے تمام انبیاء، پیغمبر اور رسول کو دنیا کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ یہی بات مجھ سے پہلے میرے شیخ قاری اکبر اسد صاحب یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ دعوت اہل حدیث کا اسٹیج، یہ مسلک اہل الحدیث کا اسٹیج ہے۔ میرے اکابرین نے قربانیاں دی ہے۔ ہمارا ایک مشن ہے، ہماری دعوت کا ایک مقصد ہے۔ ہم اسی انداز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگایا کرتے ہیں۔ کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عروج دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پستی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سلانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جگانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ دعوت اہل الحدیث ہے اور یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے تمام انبیاء، پیغمبر اور رسول دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ ان کے احکامات کے اندر تبدیلی تو آتی رہی ہے، لیکن تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی رہی، مشن ایک ہی رہا، دستور ایک ہی رہا، قانون ایک ہی رہا۔ لا الہ الا اللہ کی انہوں نے صدائیں لگائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے انبیاء، پیغمبر اور رسول کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کرام کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا گیا۔ انبیاء کرام کو دعوت دینے کی وجہ سے آرو کے درمیان رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے قوموں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا۔ میں کسی اور پیغمبر کی کیا بات کروں، میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں۔ جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگایا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند کر دیا گیا، آپ کے ساتھ ناتا توڑ دیا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروا دیے، لیکن اس دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جسم کو لہو لہان کر دیا، لیکن یہ دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ میرے پیغمبر نے بدر کا میدان سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، احد کا میدان سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، خندق کا میدان سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ
बुलंद कर दिया। दावत देने से बाज नहीं आए, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को गली कूचों चुरस्तों में लगा दिया। मेरे अकाबिरीन ने भी सहाबा के तरीके पर चलते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगा दिया। हजरत अल्लामा शहीद ने अपने जिस्म के लोथड़े करवा दिए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने से बाज नहीं आए। हजरत अल्लामा यज़दानी ने जामे शहादत नौश कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने से बाज नहीं आए। मेरे कायद, मेरे शेख हजरत अब्दुल्ला शेखोपुरी दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगाते हुए अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर गए। रब्बे काबा की कसम है, अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे शेख हजरत अब्दुर्रहमान शेखोपुरी अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगा रहे हैं। मेरे शेख सैयद सब्तैन शाह साहिब दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगा रहे हैं। हजरत चीमा साहब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगा रहे हैं। और ऐ अल्लाह, आज ये वहाबी तुझसे अहद करते हैं, जब तक जिस्म में जान रहेगी, मुंह में जुबान रहेगी, हमारे जिस्म का आखिरी लहू का कतरा भी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता हुआ नजर आएगा। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगाते हुए हम जन्नत के अंदर जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो सीधा का सीधा जन्नत में जाएगा। हज़रात गिरामी के अंदर आइए, मैंने सिर्फ आपके सामने 3 बातें करनी है, एक होगी 2 बाकी रह गई। सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर इस दावत को हमारे तक पहुंचाया है। तो ज़रा अगर आप जाग कर बैठे हैं तो मुझे बताएं ना। मैंने बहुत इंतज़ार किया अपने एक लोगों की ज़ियारत के लिए, इशा से मैं बैठा हूँ, अपने अकाबिर उलमा की जो है वो उनकी मौजूदगी के अंदर आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरे लिए शरफ़ की बात है। ज़रा मुझे एक बात बताओ, ये दावत आप तक पहुँची है तो पहुँचाई किसने है? उलमाए किराम ने। उलमा तक किसने पहुँचाई है? सहाबा ने। बोलो किसने पहुँचाई है? ऊँची बोलो ज़रा। ओए क्या हो गया आपको? वो नार्वे वाला बार बार सहाबा की और पैगंबर की गुस्ताखी करके और कुरान को जला करके चेक की कर रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना ईमान बाकी रह गया है। एक रात अल्लाह के खाते में लगा दिया तो परेशान हो गए हो। जरा ऊंची बोलो ना। दीन आप तक पहुंचा है तो पहुंचाने वाले कौन? नमाज आप तक पहुंची है तो पहुंचाने वाले कौन? मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। हजरात गिरामी कदर मुहर्रम अभी गुजरा है, गली कूचो चुरस्तों के अंदर सहाबा किराम को गाली दी गई, सहाबा किराम को बुरा भला कहा गया। आखिर वजह क्या है? वो सहाबा किराम को बुरा भला क्यों कहते? वजह ये है कि उसे मालूम है ये जो दीन की अमारत है, इस अमारत के अंदर सुतून मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा है। अगर इन सहाबा को निकाल दिया जाएगा, अगर इनको झूठा साबित कर दिया जाएगा, अगर इनको मुर्तद साबित कर दिया जाएगा, दीन बाकी नहीं बचेगा, ईमान बाकी नहीं बचेगा। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं दलील देता हूं। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बदर के मैदान का जायजा ले रहे हैं। जायजा लेते हुए आपने एक रेत का टीला देखा, आपने
اعلان فرما دیا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. آپ کا خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی, جس کی چھت نہ ہو. عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں. میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا. میرے نبی نے اعلان کر دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر کے گھٹنوں پہ بیٹھ کر کے رب کبریا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ یہ 313 میرے یار, یہ 313 میرے جانثار, یہ 313 میرے وفادار, یہ 313 میرے حبدار, اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. انہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا, ابلتی ہوئی دیکھوں کے اندر تیرے دین کو نہیں چھوڑا, جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر تیرے دین کو نہیں چھوڑا. اے اللہ آج تیرا نبی تجھ سے سوال کرتے, اگر میرے یہ یار نہ رہے تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ نہ رہے دین مٹ جائے گا, اگر یہ نہ رہے میری سنت مٹ جائے گی. اے اللہ میرے ان یاروں کی لاج رکھ لے, کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے, یہ میری زندگی کی کمائی ہے, اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اور آئیے آخری بات سنیے, اس نے ایک بات کہی کہ صرف 4 نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ. میرے نبی کے یاروں کو گالی نہ دو, اگر تم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر عبادت کرتے رہو صحابی رسول کی اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابی رسول نے ایمان کی حالت میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی اور وقت گزارا ہے. آؤ وہ کہتے آخری بات سنیے, اس نے کہا صرف 4 باقی رہے, باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے, باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے. اور کائنات کے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح نا, اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے بدر کے میدان کو کیوں سجایا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیوں لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں کروا دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکلوا دی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی جن جوانیاں کیوں قربان کر دی؟ اگر ایمان نہیں تھا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس نے کی؟ اگر ایمان نہیں تھا 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ اگر ایمان نہیں تھا 65 لاکھ 64,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ تو تاریخ کی بات کرتے, تاریخ کے اندر فلاں صحابی نے یوں کیا, فلاں صحابی نے یوں کیا. میں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ تاریخ میرے پیارے پیغمبر کی صحابہ کی تعریف کرے, ہم اس تاریخ کو گلے سے لگائیں, اپنے سینے پہ رکھیں, ہم اس کو اپنے سر پہ رکھیں. اگر وہ تاریخ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کی گستاخی کرے, ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے. فاروقی پاؤں کی ٹھوکر سے ایسی تاریخ کو اڑانے کے لیے تیار ہے جو میرے پیارے
پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کو نہیں مانتی، ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کی شان کائنات کا پروردگار خود بیان کرتے، والعادیات صبحا فالمورغات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے پاؤں نہیں، ان کے پاؤں میں آنے والی کھڑیاں، ان کی کھڑیاں نہیں، ان کی کھڑیاں جو پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن صحابہ کی شان کو بیان کرتے۔ اگر آپ ڈرے نہیں ہیں تو پھر آپ نے میرے ساتھ بول لے، کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، والذین آمنوا صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ۔ ذرا بول کر کے بتا، اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام امیر ہیں تو لشکر جرار کون؟ اونچی کھڑے ہو کر کے، اگر میرا نبی امیر تو لشکر جرار کون؟ صحابہ۔ میرے پیارے پیغمبر استاد تو شاگرد کون؟ وہ گالی گلوچ کرتے تو ان کے لیے کھڑا ہو کر کے صحابہ کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عزت کے گواہ کون؟ بول کون؟ اونچی بول کون؟ قرآن کے گواہ کون؟ قرآن کو لکھنے والے کون؟ قرآن آپ تک پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی کون؟ آپ تک نماز پہنچانے والے کون؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کا دین پہنچانے والے کون؟ رب کی توحید پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 صحابہ۔ اللہ اگر تو نے مجھے زندگی کی، میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا، گلی کوچوں چرستوں میں کھیلتا ہوا بچہ بھی بولے گا صحابہ 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 صحابہ۔ اگر وہ میرے نبی کے یاروں کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، میں اور میری جماعت صحابہ کی تعریف کرنے سے باز بھی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم نے سودا کر لیا ہے، ہم نہ بکے تھے، نہ بکے ہیں، نہ بکیں گے، نہ جھکے تھے، نہ جھکے ہیں، نہ جھکیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ زندگی صحابہ کے کھاتے پہ لگا چھوڑی ہے، یہ زندگی سودے پہ لگا چھوڑی ہے۔ اور اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔